جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دن سے میرے ذہن میں ایک سوال جو ہے وہ گھوم رہا تھا، اور اس پہ جو ہے وہ سکرولنگ کرتے ہوئے میرے سامنے ایک شعر بھی ہے جو کہ میں نے کافی ٹائم پہلے پڑھا بھی تھا، سنا بھی تھا، سمجھا بھی تھا، اور اس کے بعد جو ہے بہرحال وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، دیکھیے پہلے کے جو لوگ تھے، ہمارے پہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے کتنا کام کیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے آیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، ٹھیک ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے اسٹارٹ۔ ہمارے بہت ہی پیارے ایک پوائنٹ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ہے جو ان کی پاکستان کے لیے خاص طور پہ جو خدمات ہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ بہت خدمات کی ہیں انہوں نے، ان کا نا ایک، خیر یہ تو کافی لمبا ہے، شکوہ اور جواب شکوہ، لیکن اس کا ایک شعر جو میں نے کافی ڈیٹیل میں جا کے سمجھا، وہ میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا، جس میں وہ کہتے ہیں صفحہ دہر باطل کو مٹایا ہم نے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں۔ اچھا یہ بہت بڑا شعر ہے، جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو سننے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کہ کافی لوگوں نے ان پہ جو ہے وہ فتوے لگا دیے کہ اقبال جو ہے وہ کافر ہو چکے ہیں، کس طرح کی بات کر دی ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ تو وفادار نہیں، تو دلدار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیسے کیسے الفاظ اقبال نے بول دیے۔ اچھا یہ تو انہوں نے سوال شکوہ اللہ تعالیٰ سے خود رکھا، ٹھیک ہے، ایک شکوہ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا انہوں نے خود مطلب کہ اس کا جواب دیا، ٹھیک ہے، جواب شکوہ کا جواب کیا دیا انہوں نے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس شکوہ کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صفحہ دہری باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو، جو باطل تھا، جو ایک ظلمیت تھی چھائی ہوئی مسلمانوں پہ، وہ ہم نے ختم کی ہے، انسان جو غلام تھے وہ ہم نے ختم کیے، ان کو غلامی سے چھڑوایا ہم نے، تیرے کعبے پہ رونق ہم نے لگائی ہے، ٹھیک، آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ خانہ کعبہ پہ کتنی رونق ہے آج، تیرے قرآن کو سینوں سے ہم نے لگایا ہے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے تجھے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ اب جواب اس کا سنیے گا، اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں صفحہ دہر باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو ابا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، تم نے کیا کیا ہے۔ دیکھیے بڑا پیارا، بہت پیارا انہوں نے جواب دیا ہے، ٹھیک ہے، جو تم باتیں کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، تم لوگوں نے کی ہے، آپ نے باطلیت بھی ختم کی ہے، غلامی سے بھی چھڑوایا ہے، کعبے کو بھی سجایا ہے، قرآن کو بھی سینے سے لگایا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو تمہارے اباء و اجداد تھے، ٹھیک ہے، تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا، ٹھیک ہے، کیا کیا آج تک، اگر آپ اینالائز کریں بیٹھ کے ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا کیا، تم نے کیا کیا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم تو ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، اور واقعی آپ یقین کریں جتنی قربانیاں ہمارے بڑوں نے اسلام کے لیے دی، یا اس ملک کے لیے جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو تو پلیٹ میں پیش کر کے پاکستان دے دیا گیا، آپ کے تو آگے آپ کو تو اسلام کے لیے مشقت کوئی دیکھنی نہیں پڑی ابھی تک، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا میرے دین کی خاطر، ٹھیک ہے، تمہیں میں نے کہا ہے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، تم ان سے بگاڑ کے رکھتے ہو، تمہیں میں نے کہا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنی، تم ان کے لیے کانٹے بچھاتے ہو، تمہیں میں نے زندگی گزارنے کے اتنے احسن طریقے بتائے ہیں، تم اس پہ نہیں چلتے، ٹھیک ہے، اور تم مجھے آ کے کہہ رہے ہو کہ ہم نے یہ کیا، تم نے کیا کیا، وہ تمہارے اباء و اجداد تھے۔ اب اسی پہ ہمارے بڑے پیارے ایک اور پوئٹ ہے فیض احمد فیض، ان کا بھی ایک شعر ہے،
دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھے بھی دل فریب ہے غم روز کے, تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. سوری میں دوبارہ پڑھتا ہوں. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. ٹھیک ہے, مطلب کہ جو دنیا کی ہمیں ہوس, ہمیں دنیا کا لالچ اس قدر لگ چکا ہے کہ ہم روزگار کے پیچھے اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہم تجھے بھی بھول بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, تجھ سے بھی ہم دل فریب ہو چکے ہیں, تجھے بھی چھوڑ بیٹھے ہیں, تجھ سے بھی دور جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس قدر ہم دنیا کے پیچھے جا چکے ہیں. اور اسی طرح اب وہ چیز جو میں نے آپ کو بھی کہی ہے کہ ہم نے کیا کیا, اس پر قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے. ہمارے کیا ہے جی, 5 وقت کی نماز پڑھ لی, اوکے دیٹس انف. ٹھیک ہے جی, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورہ لیٹ می چیک, ہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہمارے پاس 208. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب پورے کے پورے کیا ہے, وہ جب تک ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں, احادیث کو پڑھیں گے نہیں, ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی وہ چیزیں. ٹھیک ہے, پھر ہم پورے کے پورے داخل ہو سکتے ہیں. صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج جو ہے یہ تو ایک بیسک ہے نا, پورے کے پورے داخل ہو جو, یہ ادب چدہ مجھے نہیں چاہیے. تم آتے ہو نماز پڑھی, وہاں جا کے غیبت کر رہے ہو, وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ بیعتیاں کر رہے ہو, لوگوں کے دلوں سے کھیل رہے ہو اور لوگوں کے راز کھول رہے ہو, لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہو, اور اس کے علاوہ جھوٹ بول رہے ہو, غیبت ہے, بہتان ہے, تہمت ہے. ٹھیک ہے, تم ان چیزوں کو بڑا لائٹ لیتے. اللہ کہہ رہے پورے کے پورے داخل ہو, حرام چیزیں چھوڑ دو. ٹھیک ہے, حلال کی طرف آؤ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے وہ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے ان دی اینڈ جو ہے ہمارا ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ فکر کرنے والا بنایا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے وہ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.